بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل ذی احترام احباب کو میری طرف سے محبت بھرا سلام۔ امید ہے سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق، ہمارا ٹاپک لحن جدی کی بقیہ صورتیں پڑھنا، پڑھانا اور سمجھانا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں لحن جدی کی جو مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے 4 صورتوں کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے عرض کی تھی اور مثالیں بھی اس کی دی تھی۔ آج کے سبق میں ہم آج کے بقیہ جو صورتیں لحن جدی کی ان کی صورتیں بیان کرتے ہیں۔ چلیے دیکھیے، لحن جدی کی 5ویں صورت ہے حرکات و سکنات میں سے کوئی سی بھی غلطی کرنا۔ حرکات و سکنات میں سے کوئی سی بھی غلطی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ساکن حرف کو متحرک حرف کر دینا، جیسے الحمد۔ اس مثال کے اندر لام ساکن ہے اور میم ساکن ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں اعلی حمدو، اعلی حمدو، تو ساکن حرف کو آپ نے متحرک کر دیا۔ تو کسی ساکن حرف کو متحرک کر دینا، اہل علم حضرات نے اس کو بھی لحن جدی میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح کسی متحرک حرف کو ساکن پڑھ دینا، کسی متحرک حرف کو ساکن پڑھ دینا، جیسے الحمد۔ اب یہاں پہ دال متحرک ہے، آپ اس کو ساکن کر پڑھتے ہیں الحمد للہ، الحمد للہ۔ اسی طرح نعبدو، نعبدو، یہاں پہ دال متحرک ہے، آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو کسی متحرک حرف کو ساکن کر دینا یا کسی ساکن حرف کو متحرک کر دینا، اہل علم حضرات نے اس کو لحن جدی میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح نعبدو، نعبدو کی عین ساکن ہے، اس کو متحرک کر دینا، نعبدو پڑھ دینا۔ تو ساکن حرف کو متحرک کر دینا یا متحرک حرف کو ساکن کر دینا، اس کو بھی اہل علم حضرات نے لحن جدی میں شمار کیا ہے۔ نمبر 6، مد لازم اور مد واجب پر مد نہ کرنا۔ مد لازم، مد لازم کی جو 5 اقسام ہیں، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم لین اور مد متصل واجب۔ ان تمام قسم کی مد کے اوپر مد نہ کرنا، اس کو بھی اہل علم حضرات نے لحن جدی میں شمار کیا ہے۔ جیسے جاء، یہ مد متصل واجب ہے، اس میں تمام قراء کا اتفاق ہے مد کرنے کے اوپر، یہاں مد نہ کرنا، یا مد نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قصر کرنا۔ اسی طرح الف لام میم، اس میں پہلی مد لازم حرف مثقل اور دوسری مد لازم حرف مخفف ہے، یہاں مد نہ کرنا۔ اسی طرح ضالن، مد لازم کلمی مثقل ہے، اور اسی طرح آنا مد لازم کلمی مخفف ہے۔ ان تمام مد کے اندر مد نہ کرنا، اس کو لحن جدی میں شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 7، حرکات کو مجہول پڑھنا، جیسے الحمد للہ۔ حرکات مجہول عربی کا تلفظ نہیں ہے، عرب کے اندر تلفظ حرکات کا معروف پڑھنے کا، مجہول پڑھنے کا نہیں ہے۔ تو اہل علم حضرات نے بھی حرکات کے مجہول پڑھنے کو بھی لحن جدی میں شمار کیا ہے۔ نمبر 8، حرکات کاملہ پر وقف کرنا۔ حرکات کاملہ پر وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل حرکت پڑھنا، موقوف علیہ کی حرکت کو مکمل پڑھنا، جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پوری حرکت کے اوپر وقف کرنا، اہل علم حضرات نے اس کو بھی لحن جدی میں شمار کیا ہے۔ نمبر 9، خلط فی روایت کرنا۔ خلط فی روایت، اگرچہ اس کا تعلق قراءات سے ہے، روایات سے ہے، لیکن اگر ایک روایت کو لازم کر کے پڑھنے والا اس میں دوسری روایت کو خلط کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، تو اہل علم حضرات نے اس کو خلط فی روایت فرمایا، اور اس طرح خلط فی روایت کرنا، اس کو بھی لحن جدی میں شمار کیا ہے۔ دوسرا گویا کہ یہاں
اگر ایک روایت کو لازم کرتے ہوئے دوسری روایت کو خلط کر دیں گے تو کذب فی روایت کا معاملہ آتا ہے، جس کو بھی اہل علم حضرات نے لحن جلی میں شمار کیا ہے۔ اب یہ تمام صورتیں، نمبر 1 ابدال الحرکت بالحرکت، نمبر 2 ابدال الحرف بالحرف، نمبر 3 کسی حرف کا اضافہ کر دینا، نمبر 4 کسی حرف میں کمی کر دینا، نمبر 5 حرکات اور ساکنات میں غلطی کرنا، نمبر 6 مد لازم اور مد واجب پر مد نہ کرنا، نمبر 7 حرکات کو مجہول پڑھنا، نمبر 8 حرکات کاملہ پر وقف کرنا، نمبر 9 خلط فی روایت کرنا۔ ان تمام قسم کی غلطیوں کو اہل علم حضرات نے لحن جلی کی غلطی شمار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس فن کو، اس موضوع کو، اس مقصد کو صحیح معنی پڑھنے اور صحیح معنی سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔